الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یاروں کی جانب سے منعقدہ اسلامی کانفرنس 2014 کا آج 5واں دن ہے۔ 5ویں دن کے پہلے اجلاس میں میں عمر عرفان آپ کا میزبان آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا یہ اجلاس داعیان مستقبل تقویٰ اسلامک اسکول کے بچوں کے لیے مخصوص ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، تقویٰ اسلامک اسکول کا مقصد مستقبل کے داعی تیار کرنا ہے، لہٰذا آج آپ انہی داعیان کی ایک جھلک دیکھیں گے۔ تو آئیے دستور کے مطابق پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن حکیم کے ساتھ کرتے ہیں۔ قرآن کی قرأت پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں کلاس 5 کے طالب علم محمد فہمہ بن علی کو کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن حکیم کے ساتھ کریں۔ محمد فہمہ بن علی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله
وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر برادر فاہمہ. ابھی آپ نے قرآن کریم کی سورہ نمبر 59 کی آیت 21 سے 24 تک کی قرأت سماعت فرمائی. اب انہی آیات کا اردو ترجمہ پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں اپنی چھوٹی بہن تابینہ کو، جو کلاس 2 کی طالبہ ہیں. بہن تابینہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں تابینہ تقویٰ اسلامی اسکول میں درجہ دوم کی طالبہ ہوں. میں آپ کے سامنے سورہ الحج سورہ نمبر 59 آیت نمبر 21 سے 24 تو ترجمہ پیش کروں گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے وہ اللہ کی خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور کرے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. پاک ہے اللہ شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تکلیف کا منصوبہ بنانے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا. اس کے لیے بہترین نام ہے. ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا سسٹر. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی عظمت اللہ نے خود اس قرآن میں بیان فرما دی کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. آج ہم سبھی قرآن پڑھتے ہیں پر ہمارے نفس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہمارا نفس ٹوٹتا نہیں، بکھرتا نہیں. ہم خود کو مسلم کہتے ہیں لیکن اللہ کے کلام کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو کیا ہم واقعی مسلم کہلانے کے مستحق ہیں؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ادیب انصاری سے. بھائی ادیب کلاس 5 کے طالب علم ہیں اور ان کے خطاب کا موضوع ہے حقیقی مسلم کون؟ برادر ادیب احمد انصاری. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری گفتگو کا موضوع ہے حقیقی مسلم کون. آئیے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ مسلم کا معنی کیا ہے. لفظ مسلم عربی لفظ سلم سے بنا ہے جس کا معنی ہوتے ہیں فرمانبرداری اور اطاعت گزاری. یعنی مسلم اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار اور اطاعت گزار ہو، جو اس کے حکم کے آگے اپنی ساری خواہشات ختم کر کے صرف اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے. صرف وہی شخص مسلم کہلانے کا مستحق ہے. اس کے خلاف جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار نہ ہو، اپنی زندگی کے تمام یا کچھ فیصلے اس کے خلاف کرے، دراصل وہی کافر ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کافر کی تشریح ان الفاظ میں کرتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یعنی جو اللہ کی اتاری ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. یہ الفاظ ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44 کے.
اس آیت کی روشنی میں آئیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود کو مسلم سمجھتے ہوں جبکہ اللہ کی نظر میں ہم کافر قرار دیے جا چکے ہوں. ابھی جو فرمایا اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو معاملے عدالتوں میں آئیں صرف انہی کا فیصلہ اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ کرے. ہر انسان کی زندگی میں ایسے مقامات آتے ہیں جب اس کے سامنے موجود کئی راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. ایک راستہ تو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، دوسرا راستہ خود اپنی نفس کا بتایا ہوا راستہ ہے. یعنی انسان کو جو چیز بھلی اور آسان لگے اسے اپنائے. ایک اور راستہ آباء و اجداد کی پیروی کا ہے، یعنی ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں یا ہمارے خاندان یا برادری والوں کا یہی دستور ہے. ایک اور راستہ غیر اللہ کی اطاعت کا ہے، یعنی فلاں شخص بہت بڑا آدمی ہے، اس کی بات بالکل درست ہوگی، یا فلاں شخص کے ہاتھ میں ہماری روزی روٹی ہے، ہمیں اسے ہر حال میں خوش رکھنا ہوگا، یا فلاں قوم بڑی ترقی کر رہی ہے، ہمیں اسی کا راستہ اپنانا چاہیے. اسی طرح ہر شخص کی زندگی کے ہر معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے 4 راستے آتے ہیں. ایک راستہ تو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، دوسرا راستہ خود اپنی نفس کا بتایا ہوا راستہ ہے، تیسرا راستہ باپ دادا کی پیروی کا ہے، اور چوتھا راستہ دنیا والوں کی پیروی کا ہے. سب سے پہلے ہم اپنی نفس کا جائزہ لیتے ہیں. نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. ہمارا نفس ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے، عزت و شہرت حاصل کرنے، لذت و سرور، آرام و آرائش حاصل کرنے پر ابھارتا ہے. اگر کوئی شخص صرف نفس کی خواہشات کی تعمیل میں اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہ کرے تو آپ ہی بتائیں وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار رہ جائے گا؟ اللہ کا حکم ہے سود کھانا چھوڑ دو. نفس کہتا ہے سود سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کا حکم ہے رشوت مت لو. نفس کہتا ہے تم نہیں لوگے تو کوئی اور لے لے گا. اللہ کا حکم ہے بے حیائی کے کاموں سے بچو. نفس کہتا ہے اس میں لذت و سرور ہے. غرض کی جو شخص قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ خود کو مسلم کیسے سمجھ سکتا ہے؟ انسان کی گمراہی کا دوسرا راستہ باپ دادا کی اندھی تقلید ہے. ہم میں سے اکثر لوگ باپ دادا کی اندھی تقلید ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے بڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں. اگر کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ فلاں رسم یا فلاں عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں اور الٹا سوال کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے یہ کام اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے تو کیا وہ غلط ہیں؟ جبکہ ہونا یہ چاہیے اگر کوئی بات ہمیں باپ دادا کے عمل کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی معلوم ہو تو اسے فوراً قبول کر لیں اور باپ دادا کی روش چھوڑ دیں. میں آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کروں گا. اسلام سے پہلے عرب قبائل میں بٹے ہوئے تھے. اسلام نے آ کے سب کو ایک کر دیا. اب کوئی کسی سے چھوٹا نہیں، کوئی کسی سے بڑا نہیں سوائے تقویٰ کے اعتبار سے. لیکن آج ہمارے ہندوستانی سماج میں ہم پھر برادریوں میں بٹ گئے. کوئی سید ہے تو کوئی شیخ ہے، کوئی پٹھان ہے تو کوئی انصاری ہے، کوئی اونچا ہے تو کوئی نیچا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے سورۃ الحجرات سورہ نمبر 50 آیت نمبر 13 میں، تم میں سے اللہ کے نزدیک قابل اکرام وہ ہے جو تقویٰ والا ہے. ایک دوسری مثال، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں سبھی وارثوں کا حصہ مقرر کر دیا ہے. اس میں لڑکوں کا بھی حصہ ہے اور لڑکیوں کا بھی. لیکن آج ہمارے ہندوستانی سماج میں بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے خاندان میں میراث صرف لڑکوں میں تقسیم ہوتی ہے، لڑکیوں میں نہیں، اور باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے. تو کیا ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور مسلم کہنے کے مستحق ہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، انسان کی گمراہی کا تیسرا راستہ غیر اللہ کی اطاعت کا ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھے
کہ فلاں شخص غلط ہو ہی نہیں سکتا، لہذا اسی کی پیروی کی جانی چاہیے، یا فلاں قوم بڑی ترقی کر رہی ہے لہذا اسی کے نقش قدم پر چل کر کامیابی ملے گی، فلاں شخص یا فلاں قوم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں گا۔ مغربی تہذیب و تمدن کی چکاچوند میں آج ہم اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ بے حیائی اور بے پردگی کو برا ہی نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کا صریح حکم قرآن میں موجود ہے۔ فرمایا سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلم عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے جلباب اوڑھ لیا کریں۔ ذرا سوچیں، وہ خواتین جو بے حجاب گھومتی ہیں اور اسے کوئی عیب بھی نہیں سمجھتی، اور اس گھر کے مرد جو ایسا کرنے سے روکتے بھی نہیں، تو کیا ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور مسلم کہلانے کے مستحق ہیں؟ محترم بزرگوں، یہ مت سمجھیے گا کہ اتنا چھوٹا سا لڑکا ہمیں کافر قرار دیا جا رہا ہے۔ میری کیا مجال جب میں آپ کو کافر اور مسلم ہونے کا فیصلہ کر سکوں۔ کوئی بھی شخص جو خود کو مسلم خیال کرتا ہے اسے قانونی طور پر مسلم ہی خیال کیا جائے گا، اور دنیا میں بھی اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کیا جائے گا، لیکن اللہ جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ روز آخرت ہماری نافرمانیوں کے سبب ہمیں مسلم ماننے سے انکار کر دے گا، اور اس دن ہمیں اپنی غلطی سدھارنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے اپنا جائزہ لیں، کیا واقعی طور پر ہم مسلم ہیں؟ کیا حقیقی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں؟ میں اپنی گفتگو قرآن شریف کی انہی آیتوں سے ختم کرتا ہوں جہاں سے شروع کی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں داخل ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ برادر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حقیقی مسلم بنا دے، آمین۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کی اکثریت واقعی مسلم کہلانے کے حقدار نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی لیے قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ ہی کا طریقہ قابل عمل اور قابل قبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے جو کوئی بھی کتاب دنیا میں نازل کی گئی اس میں سے ایک آخری رسول کی بشارت بھی سنائی گئی ہے۔ اگرچہ آج کوئی کتاب اپنی اصل شکل میں باقی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت ساری کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں آج بھی موجود ہے۔ تو آئیے ہم غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے انہیں ان کی کتابوں سے قائل کر سکتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں جس لاسٹ پروفٹ یا انتم عیش دود کی خبر دی گئی ہے آپ اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آئیے کلاس 4 کی بہن جوہریہ سے جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبھن دھرم گرنتھوں میں۔ سسٹر جوہریہ شمس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو دھرم گرنتھوں میں ستیہ ہمیشہ اسپشٹ ہوتا ہے، اس کے لیے کسی طرح کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بات اور ہے کہ ہم اسے نہ سمجھ پائیں یا کچھ لوگ ہمیں اس سے دور رکھنے کا پریاس کریں۔ اب یہ بات چھپی نہیں رہی کہ ویدوں، اپنشدوں اور پرانوں میں اس دنیا کے انتم سندیشدہ ارتھات پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشوانی کی گئی ہیں۔ ودوانوں نے ایسے پرمار پیش کیے ہیں جس سے ستیہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انتم سندیشہ بنایا ہے۔ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا
اور प्रलय आने तक सभी इंसानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने सारे संसार का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है। उल्लेख है कुरान पाक में सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28, वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। अल्लाह ने कहा, हमने आपको भेजा समस्त मानव जाति के लिए शुभ सूचना देने वाला और चेतावनी देने वाला बनाकर। अतः मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन की भविष्यवाणियाँ सभी बड़े धर्मों के धर्म ग्रंथों में हैं। हिंदू धर्म में वेद हाईएस्ट अथॉरिटी माना जाता है। वेदों के अध्ययन से पता चलता है कि अनेक प्रश्नों पर एक शब्द आता है, नराशंस। ऋग्वेद में नराशन से शुरू होने वाले 8 मंत्र हैं, जैसा कि ऋग्वेद प्रथम मंडल 13वें सूक्त 3 मंत्र में है, नराशंस में प्रेम मसीह यज्ञ। नराशंस की प्रशंसा की जाएगी तथा सबको प्रेय होगा। नराशंस 2 शब्दों से मिलकर बना है, नर और आशंस। नर का अर्थ होता है मनुष्य और आशंस का अर्थ होता है प्रशंसित, अर्थात वह मनुष्य जो लोगों द्वारा प्रशंसित हो। अरबी भाषा में मोहम्मद शब्द का यही अर्थ है। इतिहास साक्षी है कि वैदिक काल में आज तक जितने भी महान पुरुष हुए उनमें से कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समान प्रशंसित ना हुआ। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 27 मंत्र 2 में है, उष्ट्रा यस्य प्रवाहणो, अर्थात उसकी सवारी ऊंट की होगी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि नराशन ऐसे समय में आएगा जबकि सवारी के रूप में ऊंटों का प्रयोग होगा। हम सभी जानते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के रूप में ऊंटों का प्रयोग करते थे। नराशंस के विषय में उनकी विशेषताओं का उल्लेख विस्तार पूर्वक वेदों में मौजूद है, जिनमें से मुख्य विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। नराशंस को परोक्ष ज्ञान दिया जाएगा। नराशंस अत्यधिक सुंदर व ज्ञान के प्रसारक होंगे। अथर्ववेद में है, नराशंस का एक सांसारिक नाम मामा होगा। कांड 20 सूक्त 27 मंत्र 3। मामा का अर्थ होता है महान। नराशंस को 100 निष्क प्रदान किए जाएंगे। कांड 20 सूक्त 27 मंत्र 3। निष्क का अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा, जो आपातकाल में मनुष्य की मदद करती है। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100 सहाबा थे जो हर समय आपकी मदद के लिए तैयार रहते थे। नराशंस 10 मालाओं वाला होगा। कांड 20 सूक्त 27 मंत्र 3। अर्थात ऐसे प्रेम करने वाले लोग जो गले का हार हो। अशरा मुबश्शिरा, ऐसे 10 सहाबा थे जो गले के हार के समान थे। अतः इससे यह सिद्ध हो गया कि वेदों में जिस नराशंस के होने की भविष्यवाणी की गई है वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। केवल वेद ही नहीं, पुराणों में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी मौजूद है। भविष्य पुराण में कई नबियों की जीवन गाथा है। इस्लाम पर भी विस्तृत अध्याय है। इस पुराण हमारे मत के अनुसार हमारे अनुयायियों का मुस्लिम संस्कार होगा। उन्हीं से मुसलमान यानी निष्ठावानों का धर्म फैलेगा और ऐसा मेरे कहने से पैशाच धर्म का अंत होगा। भविष्य पुराण की इन भविष्यवाणियों की हर चीज इतनी स्पष्ट है कि स्वतः ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खरी उतरती है। अतः मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंतिम ऋषि के रूप में पहचान भी स्पष्ट हो जाती है। भागवत पुराण और कल्कि पुराण में अंतिम अवतार कल्कि का उल्लेख मिलता है।
संस्कृत के विद्वान डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने अपने एक शोध पत्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल की अवतार बताया है। अवतार शब्द का अर्थ है पृथ्वी पर आना। ईश्वर का अवतार शब्द का अर्थ है सबको संदेश देने वाला महात्मा का पृथ्वी पर जन्म लेना। कल की पुराण अध्याय 4 श्लोक 11। हे विभो, मैं शंबल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ उनकी पत्नी सुमति से उत्पन्न होऊंगा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कल्कि का जन्म स्थान शंबल होगा। शंबल का अर्थ होता है शांति का घर और मक्का को अरबी भाषा में दारुल अमल भी कहा जाता है। कल्कि के पिता का नाम श्लोक में विष्णु यश आया है, जिसका अर्थ होता है विष्णु का भक्त या परमेश्वर का उपासक। कल्कि की माता का नाम श्लोक में सुमति या सुमति आया है, जिसका अर्थ होता है शांति। कल्कि पुराण में बहुत सी विशेषताएं बताई गई हैं, जिनमें से मुख्य विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। पहला, कल्कि अश्वारोहण करने वाला होगा। दूसरा, जगत गुरु होगा। तीसरा, असाधु दमन करेगा। चौथा, देवताओं द्वारा सहायता दी जाएगी। पांचवा, अनुपम कांति से युक्त होगा। छठा, शरीर से सुगंध निकलेगी। ये सभी विशेषताएं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थी। इसके अतिरिक्त कई और भविष्यवाणियां भी हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं। ये वो सच्चाइयां हैं जो समस्त मानव जाति को एक सूत्र में बांधने और मानव एकता व अखंडता को मजबूत करने के लिए सार्थक प्रयास हो सकती है। मैं अपनी बात कुरान मजीद की एक आयत से समाप्त करूंगी। सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको दुनिया वालों के लिए रहमत यानी दयालुता बनाकर भेजा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाह बहन, आपने बहुत मधुर हिंदी भाषा में हमें बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्णन किन धर्म ग्रंथों में कहाँ कहाँ हुआ है। हम इंशाअल्लाह विभिन्न धर्म के अनुयायियों को इस्लाम की दावत प्रस्तुत करने में आपकी दी गई सूचना से अवश्य लाभ उठाएंगे। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, एक दाई के लिए उसकी ज़ुबान कभी भी बैरियर नहीं होनी चाहिए। इसे राजुल वक्त ज़ुबानों पर अबूर हासिल होना चाहिए। यही वजह है कि तक़वा इस्लामिक स्कूल में हमें इंग्लिश के साथ उर्दू, हिंदी और अरबी बराबर पढ़ाई और समझाई जाती है। जहाँ तक अरबी का ताल्लुक़ है, एक मुसलमान के लिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के कलाम कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात अरबी में ही हैं। तो आइए क्लास 4B के भाई मोहम्मद लारैब से एक तकरीर अरबी में सुनते हैं, और उनका मौज़ू है अहमियतुस्सलात व मकानतुहा फिल इस्लाम। الآن أنا ملتمس لأخي لاريب جمال أن يقدم ما أمامنا خطبة حول موضوع أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی محمد لارب جمال. أنا أدرس في صف الرابع في تقوى إسلاميك سكول. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين، أريد أن أقدم أمامكم كلمات عديدة حول الموضوع أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام. أيها المسلمون، إن للعبادة في الإسلام مكانة مرموقة ومنزلة رفيعة لا يستعان بقيمتها ولا تكمز العيون عنها، لأنها هي المظهر الحقيقي والملموس لرب عز وجل والاستسلام أمامه.
الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، فهي أعظم الأركان الأربعة شأنا، إذ هي سكينة النفس وطهارة الروح ومظهر العلاقة حقيقة بين الخالق والمخلوق وبين العبد والمعبود والقوي والضعيف والغني والفقير والرفيع والفظيع، فالناس يكونون في أصدق أحوالهم وأصح موقفهم وأزكى أوقاتهم عندما يقفون خشوعا بين يدي ربهم ويودون حقا ويرجون رفدا ويطلبون هداه ويبدون خضوعهم مطلق له وحاجتهم الدائمة إليه. والمؤمنون مكلفون في الغدو والآصال من قبل طلوع الشمس وبعد غروبها أن يجتمعوا في مكان واحد ويقوموا في صف واحد ويسلم على نبي جلوسا وقعودا. أيها الحاضرون الكرام، إن للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدل أي عبادة أخرى، فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة صنامه جهاد في سبيل الله، وهي أول ما أوجبه الله تعالى من عبادات وأول ما يحاسب عليه العبد، وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا والالتحاق بالرفيق الأعلى، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهذه حقيقة ليست خافية على أحد منا، أن الصلاة واجب على كل مسلم عاقل بالغ ما دامت روحه في جسده، فلا يجوز لهم أن يتقاصل أو يتغافل عنها أو يفرط فيها. حتى المقاتلين في البغاء مكلفون بالصلاة، فلا يجوز لهم أن يشغلوا عنها أو يضيعوا أوقاتهم في غيرها. وقد شدد النقير على من يفرط فيها وحدد الذين يضيعونها، فقال جل شانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أيها المستمعون الكرام، إن من فوائد الصلاة أنها تمحو الذنوب والسيئات التي يقترفها العبد، كما قال عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومنها أنها نزفة وتجمل وطهارة وتزين، لأن الله اشترط طهارة الملابس والبدن والمكان من كل مستقذر، وأوجب على مسلم التطهر بالغسل والوضوء. ومنها هي قوة خلقية تمد ضمير الإنسان بما يعين على فعل خير وترك الشر والفحشاء، كما قال الله تعالى: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ومنها أنها مجلبة الرزق ومدفعة الفقر،
كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك وعاقبة للتقوى. فحافظوا أيها الإخوان والأخوات على الصلوات الخمس وخاصة على الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ولا تقاصلوا عنها ولا تغافلوا ولا تتركوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. أكتفي بهذه الكلمات وما علينا إلا البلاغ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. جزاک اللہ خیرن کثیرا برادر. بے شک نماز مومن کا معراج ہے. عربی اگر قرآن اور حدیث کی زبان ہے اور اس کا جاننا مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے تو انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے. دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے انگلش جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لہذا اگلی اسپیچ انگلش میں ہوگی، لیکن اس سے پہلے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج دنیا بھر میں امن و امان کو سخت خطرہ ہے. ہر طرف قتل، چوری، لوٹ، خود غرضی، دھوکہ اور فریب کا بول بالا ہے. ایسے میں ضرورت ہے عالمی بھائی چارے کی. دنیا بھر کے باشعور اور ہوش مند افراد جمع ہو کر ایسی راہ نکالیں کہ دنیا میں قیام امن قائم ہو جائے. تقویٰ اسلامک اسکول کی ایک طالبہ جو کہ کلاس 5 کی طالبہ ہیں قیام امن اور بھائی چارے کے لیے اپنے کچھ رائے پیش کرنا چاہتی ہیں. So I humbly request Sister Halima Afsha of Standard 5th to express her views on universal brotherhood. Please welcome Sister Halima Afsha. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Halima Afsha. I study in class 5th in Taqwa Islamic School. I am here to present before you a speech. The topic of my speech is Universal Brotherhood. There are various types of brotherhood. For example, brotherhood based on relationship, brotherhood based on regions, on race, on caste, on creeds, etc. But all these types of brotherhood are limited. Islam, alhamdulillah, believes in universal brotherhood. It does not believe that human beings have been created in castes or in different level. Surah Hujurat, chapter number 49, verse number 13, describes the Islamic concept of universal brotherhood in the best way as it says, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. O humankind, we have created you from a single pair of male and female and have divided you into nations and tribes so that you shall recognize each other. And the most honored in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the person who has taqwa. That means the whole human race originates from a single pair of male and female. All the human beings in the world have a common grandparent. That means all are equal. And the glorious Quran in Surah Isra chapter number 17 verse number 70 says, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Allah subhanahu wa ta'ala, Almighty God, has honored the children of Adam. Allah does not say that He has honored only the Arabs or the Americans or a particular race, but all the children of Adam. The Quran has various laws of moral conduct so that universal brotherhood can prevail. The glorious Quran exhorts no one should ever rob. It is a crime. It is a sin. Islam has a system of zakat.
If every wealthy human being in the world gives zakat, poverty will be eradicated from this world. And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, he is not a Muslim who sleeps with his full stomach while his neighbors are hungry. And the glorious Quran says, do not be a spendthrift. It says in Surah Isra, chapter number 17, verse number 26. Wala tubazzir tabzira means do not squander your wealth like that of a spendthrift. If you are a spendthrift, you are bound to disturb the universal brotherhood. It creates enmity. And we know that intoxicants and gambling are root causes for evil in the society. It prevents the universal brotherhood can prevail. Therefore, the Quran says in Surah Maida, chapter number 5, verse number 19, intoxicants and gambling is a Satan's handiwork. Abstain from this, that you may prosper. The Quran regards backbiting as eating the flesh of one's dead brother. The glorious Quran says in Surah Hujurat, chapter number 49, verse number 12, do not backbite, do not speak ill of another behind their back. Are you ready to eat the dead meat of your brother? Muslims are supposed to demonstrate the universal brotherhood 5 times a day in their salah. It is mentioned in Sahih Bukhari, volume number 1, in the book of Azan, hadith number 692, that Hazrat Anas said that when he stood for salah, shoulder of the companion touched with the shoulder of the companion, our feet touched with the feet of a companion. Irrespective of whether king or pauper, whether king rich or poor, whichever you belong to, all of them are equal. And the best example of international brotherhood is in the pilgrimage of Islam, that is during Hajj. Above 2.5 million people from the various parts of the world come to Makkah to perform Hajj. The men are dressed up in 2 pieces of unsewn cloth. You cannot identify whether the person is standing next to you is a king or a pauper. It is the best example of international brotherhood. If all the human beings in the world believes in one God, there can be universal brotherhood. That means the same God has created all the human beings. Irrespective of whether black or white, whichever caste, color, creed you belong to, all of them are equal, because they are created by one and only sole creator, Allah. And the glorious Quran says in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 64, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. Say, O people of the book, come to common terms as between us and you. And which is the first term? That we worship none but Allah. Let us first analyze the concept of God in Hinduism. It is mentioned in Chandogya Upanishad, chapter number 6, section number 2, verse number 1. Ekam ivadvityam means there is only one God without a second. It is mentioned in Shotashatra Upanishad, chapter number 6, verse number 9. Nakaskasit janita nakadipa means of him there is no Lord, neither parents. It is mentioned in Shotashatra Upanishad, Natasya pratima asti means of him there is no likeness. If you read the Yajurved, it is mentioned in chapter number 32, verse number 3. Natasya pratima asti means of him there is no image. It is mentioned in Yajurved, chapter number 40, verse number 8. Almighty God is bodiless and pure. And the Brahma Sutra, the fundamental creed of Hinduism is Ekam Braham Dvitya Naste Nahna Naste Kinchan, means there is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. Now let's analyze the concept of God in Judaism.
It is mentioned in book of Deuteronomy in the Old Testament, chapter number 6, verse number 4. Moses, peace be upon him, says, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." It is mentioned in book of Isaiah, chapter number 43, verse number 11. Even I am the Lord, and besides me there is no Savior. It is mentioned in book of Isaiah, chapter number 45, verse number 5. I am the Lord, and there is none else. There is no God besides me. It is mentioned in book of Deuteronomy, chapter number 5, verse number 7. Thou shalt have none other God besides me. Now, let's analyze the concept of God in Christianity. If you read the Bible, there is not a single statement in the complete Bible where Moses, peace be upon him, says that he is God, or where he says, "Worship me." In fact, if you will read the Bible, it is mentioned, Moses, peace be upon him, himself says, Gospel of John, chapter number 14, verse number 28, "My Father is greater than I." Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, "My Father is greater than all." And now, let's analyze the concept of God in Islam. The best reply that any person can give you regarding the concept of God in Islam is to quote Surah Ikhlas, chapter number 112, verse number 1 to 4, which says, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad." Say, He is Allah, the one and only, Allah, the absolute and eternal. He begets not, nor is He begotten, and there is nothing like Him. I would like to end my talk by giving the quotation from Surah Nisa, chapter number 4, verse number 1, which says, "Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah." O humankind, fear your guardian Lord who has created you from a single person. Jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जज़ाकिल्लाह बहन। अगर हम मज़हब के मानने वाले अपनी मजहबी किताबों पर गौर करने लगें तो यकीनन दुनिया से शिर्क का खात्मा हो जाएगा और नतीजा क़याम अमन होगा। लेकिन गैरों को क्या कहें, खुद हम मुसलमान अपनी दीनी किताब और अल्लाह का कलाम कुरान को नहीं समझते। अगर हम मुसलमान कुरान को समझकर पढ़ें और इसके अहकाम पर अमल करने लगे तो यकीनन हमारे बहुत सारे मिली मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। तो आइए, फ़हमुल कुरान ज़रूरी है मौजू पर बहन अनम जावेद से एक तकरीर सुनते हैं जो क्लास 5 की तालिबा हैं। सिस्टर अनम जावेद। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यदउ बिही रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की इस मौजू है फ़हमुल कुरान ज़रूरी है। दुनिया का कोई भी शख्स तब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो कुरान को अल्लाह का कलाम ना माने। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब इस बात पर दिलो जान से मान रखते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है। यह हमारा खालिक की तरफ से हमारे लिए हिदायतनामा है, हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, हमारी दुनिया और आखिरत का कामयाबी का वाहिद ज़रिया है। ये वो बातें हैं जो हम ज़बान से हमेशा अदा करते हैं, लेकिन गौर करने की बात यह है कि जो बातें हम ज़बान से अदा करते हैं क्या वाकई उन पर दिल से यकीन रखते हैं? अगर हम इस सवाल का जवाब तलाश करें तो मालूम होगा कि हम में से अक्सर लोग इस बात पर दिल से यकीन नहीं रखते। ये क्या कि मेरा मकसद आपका दिल दुखाना हरगिज़ नहीं है, बल्कि इस बात की कि हम अपना जायजा लें और समझने की कोशिश करें कि क्या वाकई हम कुरान को अल्लाह का कलाम समझते हैं, क्या वाकई हिदायत तलब करते हैं, क्या वाकई में से दुनिया और आखिरत का कामयाबी का वाहिद जरिया समझते हैं।
آئیے ہم سب اپنا اپنا احتساب کریں. پہلا سوال, کیا واقعی ہم قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں؟ سارے لوگوں کا ایک ہی جواب ہوگا, ہاں. ذرا ٹھہریے اور غور کریے کہ اگر ہمارے کاروبار کے سلسلے میں یا ہمارے رشتہ دار کا خط کوئی ایسی زبان میں آتا ہے جو ہمیں نہ آتی ہو, تو فوراً وہ خط لے کر کے ایسے شخص کے پاس جائیں گے جو اس زبانی کو جاننے والا ہو, اور جب تک ہم خط کا مضمون سمجھ نہ لیں ہمیں چین نہیں آتا. لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ یہاں پر موجود کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں قرآن مجید موجود نہ ہو. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, تو ذات کا پیغام ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, جس نے ہمیں والدین عطا فرمائے, جس نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے زمین اور آسمان سے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی, جس کی اطاعت اور فرمانبرداری ہم پر فرض ہے. ہم خود کو مسلم کہتے ہیں اور مسلم کا معنی اطاعت اور فرمانبردار ہے. ذات بابرکت کا کلام ہمارے گھروں میں موجود ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کچھ بھی وقت اسے سمجھنے میں لگایا ہو؟ اپنی معاملے تجارت یا کسی رشتہ دار کا حال جاننے کے لیے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں, لیکن مال حقیقی کے پیغام سمجھنے کے لیے نہ تو ہمارے پاس وقت ہے اور نہ ہی ہم اس کام کو اہمیت دیتے ہیں. تو ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں. دوسرا سوال, کیا واقعی ہم قرآن کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لیں ہدایت کسے کہتے ہیں. ہدایت کا لغوی معنی ہے رہنمائی کرنا, راستہ دکھانا, اور اصطلاح میں ہدایت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر انسان روز آخرت کامیاب و کامیاب ہو. ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ زندگی میں ہماری جو بھی ضروریات ہیں ان پر رہنمائی ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں. کہیں ہم اپنے خاندانی رسم و رواج کا دم بڑھتے ہیں, تو کہیں ہم کسی شخص سے متاثر ہو کر اس کے نظریات لیتے ہیں. بغیر اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ہمارے یہ عمل اللہ کو پسند ہے یا نہیں. واقعی قرآن کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں, اس کو اپنے ہادی و رہبر خیال کرتے ہیں, تو ہمیں اس قرآن سے دریافت کرنا چاہیے تھا ہمارے عقائد کیسے ہونے چاہیے, ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے, ہماری لین دین کس طرح ہونی چاہیے, دوستی اور دشمنی میں کس قانون کی پابندی ہے, اللہ کے بندوں اور خود اپنے نفس پر ہم پہ کیا حقوق ہے اور انہیں ہم کس طرح ادا کریں, ہمارے حق کیا ہے, باطل کیا ہے, ہمیں کس کی اطاعت کرنی چاہیے, کس کی نافرمانی کرنی چاہیے, تعلق کس سے رکھنا چاہیے, کس سے نہیں رکھنا چاہیے, ہمارا دوست کون ہونا چاہیے, ہمارا دشمن کون ہونا چاہیے, ہماری عزت اور فلاح کس چیز میں ہے اور نامرادی کس چیز میں ہے. یہ ساری باتیں جب ہم نے قرآن سے پوچھنی چھوڑ دی ہیں, اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. جب تک ہم نے قرآن کو اپنا حقیقی رہنما بنایا ہمیں دنیا میں بھی عزت وقال ملا, لیکن جب سے ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. علامہ اقبال, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اب ہم اپنی زندگی کے معاملات قرآن سے ہدایت طلب ہی نہیں کرتے, تو ہمارا یہ دعویٰ کیسے سچا ثابت ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ قرآن سے ہم نے کتنا اور کیسا تعلق رکھا ہے بھی ڈال لیتے ہیں. قرآن کو ہم نے اپنے گھروں میں جن اور بھوت بھگانے کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے, یا اس کی آیت کو لکھ کر گلے میں ٹانگ لیتے ہیں یا گھوڑے پی جاتے ہیں. توفیق ہوئی تو اس کی تلاوت بغیر بوجھے سمجھے کرتے ہیں. ذرا غور کریے, کیا قرآن انہی مقصد کے لیے آیا تھا؟ قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ امت مسلمہ سے پڑھے, سمجھے, اس کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرے. تاریخ گواہ ہے جب تک امت مسلمہ نے قرآن کے جملہ حقوق ادا کیے وہ دنیا میں بھی لوگوں کی امام رہے اور آخرت کا اجر بے شمار اور یقینی ہے. لیکن جب سے ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, اور آخرت میں نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا. قرآن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے وہ نہ صرف مقصد نزول کے خلاف ہے بلکہ عقل اور دانش کے بھی خلاف ہے. ذرا غور کریں, اگر کوئی شخص جو بیمار ہو اور پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرنے جائے, پھر ڈاکٹر اسے ایک نسخے پر چند دوائی لکھ کر دے دے, پھر وہ اس نسخے کو استعمال کرنے کے بجائے اس نسخے کو اپنے گلے میں ٹانگ لے یا گھول کے پی جائے, تو آپ اس شخص کو کیا کہیں گے؟ یقیناً آپ اسے پاگل بیوقوف کہیں گے. پھر اگر ہم یہی عمل اس نسخے کیمیا کے ساتھ کرتے ہیں جو ہمارے رب کی طرف سے عطا کیا گیا, تو ہم کیوں پاگل بیوقوف کہلانے کے مستحق نہیں؟ ایک اور مثال اسے سمجھنے کے لیے, اگر کوئی شخص جو بیمار ہو اور اپنے علاج کے لیے میڈیکل کی کوئی معروف کتاب لے کر بیٹھ جائے
اور پھر سمجھے اسے پڑھنے سے میری بیماری دور ہو جائے گی، یا پھر کوئی شخص اسے یہ بتا دے کہ فلاں دوا اس بیماری میں بہت مؤثر ہے، پھر وہ شخص اس دوا کا نام ہزاروں لاکھوں بار پڑھ ڈالے، تو کیا اس کی بیماری دور ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم ایسا ہی کرتے ہیں، اپنے دنیاوی مصائب سے نجات حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت بغیر بوجھے سمجھے کرتے ہیں، یا ہزاروں لاکھوں تسبیحات صرف زبان سے ادا کرنے کو پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں خود پر ہنسی کیوں نہیں آتی ہے؟ عزیزان گرامی، قرآن کا مقصد نزول یہ ہے کہ امت مسلمہ سے پڑھے، سمجھے، اس کے احکام پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ جب تک ہم نے قرآن کا حق پوری طرح ادا نہیں کیا، ہمیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، اور آخرت کا عذاب تو اتنا سخت ہوگا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کروں گی قرآن مجید کی آیت کے ساتھ جو وارد ہوئی سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار ويحمل اسفارا بئس مثل قوم الذین بآیات اللہ واللہ لا یہدی قوم الظالمین۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اللہ ان کی مثال اس گدھے جیسے دیتا ہے جو بہت سی کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے ہے۔ اللہ کی آیت کو جھٹلانے والے کی بہت بری مثال ہے، اور اللہ ظالم لوگ کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر بنی اسرائیل کے تورات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ ان کی مثال گدھے جیسی دیتا ہے، تو پھر کیا امت مسلمہ کی وہی مثال نہیں ہوگی جب وہ قرآن پر عمل کرنا ترک کر دیں گے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا بہن۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائی اور بہنوں، ابھی ہم تقویٰ اسلامک اسکول کے بچے آپ سے مخاطب تھے۔ 5ویں دن کا پہلا اجلاس کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ آج شام کے مجلس میں ڈاکٹر جاوید جمیل اور ڈاکٹر انیس احمد صاحب امت مسلمہ کا سیاسی ہدف ملکی تناظر میں موضوع پر خطاب فرمائیں گے۔ آپ سبھی سے بڑی تعداد میں شرکت کی درخواست ہے۔ اسلامی نمائش خواتین کے لیے کھولی جا رہی ہے۔ ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ اطمینان سے نمائش دیکھیں۔ اسی کے ساتھ میں آج کے اس سیشن کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔